نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، ہمارے چینل کو دیکھ کر اصلاح کرنے والے اور پسند کرنے والے اور ہماری حوصلہ افزائی کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے حوصلہ افزائی۔ آج کل کوئی اچھائی کی طرف راغب ہو تو ہمارے معاشرے میں عادت پڑ گئی ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، حالانکہ اچھا کام کوئی کرے تو سرکار کا طریقہ مبارکہ ہے، سرکار حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ابو موسیٰ، لگتا یوں ہے کہ داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے کوئی بانسری اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور کہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہوتے، رات کو حضور چھپ کر سنتے، پھر صبح حضور بتاتے کہ تم رات کو بڑی پیاری تلاوت کر رہے تھے، تو اگر تم مجھے دیکھ لیتے تو میں خوشی ہوتی۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چلتا آپ کا تو میں اور زیادہ قرآن سنوار کر جو ہے وہ پڑھا کرتا۔ تو غرض کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ اور ایک دفعہ حضور نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جی، تو آپ نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ، سب سے بڑی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابو المنذر، یہ ان کی کنیت تھی، ابو المنذر، تجھے علم راس آ جائے۔ جی، تو یہ طریقہ حضور کا تھا، کئی ہمارے اساتذہ کا تھا۔ پوچھتے بتاؤ قرآن کی کون سی وہ آیتیں جن میں سارے حروف تہجی موجود ہیں؟ کسی کو ہمیں جواب نہ آتا تو استاد فرماتے دو آیتیں ہیں، ایک ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات۔ تو اس میں سارے حروف تہجی موجود ہیں۔ اور دوسری آیت مداجنہ ہے، تیسرے پارے کا 7واں رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوا صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذلکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ تو استاد فرماتے ان دو آیتوں میں مکمل حروف تہجی جو ہیں وہ موجود ہے۔ غرض کے اساتذہ پھر جو ہے وہ طالب علم کی بڑی حوصلہ افزائی فرماتے، اگر کوئی طالب علم صحیح جو ہے وہ جواب دیتا تو بڑی آپ حوصلہ افزائی فرماتے۔ دیکھیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں خوب تیر پھینکتے تھے، اپنا ترک خالی کر دیتے۔ حضور فرماتے فدا کا بی و امی یا سعد و ارمی، اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں، تو بڑا بہادر ہے، تیر جو ہے وہ پھینکتا چلا جا۔ جی، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو فرمایا 4 افراد سے قرآن سیکھا کرو، حضرت ابو موسیٰ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت معاذ بن جبل سے اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ حضور نے مطلب ان کے متعلق فرمایا اور پھر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب پوچھا گا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ کون آپ کی شفاعت کا مستحق ہے، تو سرکار نے ان ہستیوں کا جذبہ بلند کرنے کے لیے تحسین فرمائی
کہ یہ 4 ہستیاں جو ہیں وہ کیا ہوں گی؟ سب سے زیادہ مستحق ہوں گی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور اللہ کے معاملات میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہیں، اور سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی قابلیت رکھنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور وراثت کے مسائل سب سے زیادہ جاننے والے حضرت زید ہیں، اور حلال اور حرام کے مسائل کا فیصلہ کرنے والے سب سے بڑے حضرت جو ہیں وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جی اسی طریقے سے مطلب ہے کہ ایک پورا وفد حضور کی خدمت میں یمن سے آیا، رسول کہ ہمیں ایسا بندہ دیں کہ جو ہمیں ہماری سنتوں کی اصلاح کرے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ اس امت محمدیہ کے امین ہیں۔ جی تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی اصلاح فرمائی۔ چھوٹے کے بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ضروری نہیں کہ بڑے کی ہو، چھوٹے کی بھی ہو۔ دیکھیں یوسف بن یعقوب بن ماجشون کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایک بھائی اور ایک چچا زاد بھائی کے ساتھ جناب ابن شہاب جو ہیں زہری کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے، علم حاصل کرنے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک دن فرمایا کہ اپنی کم عمری کی وجہ سے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھنا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب بھی کوئی پیچیدہ اور باریک بین مسئلہ پیش آتا تو حضرت عمر فاروق نوجوان بچوں کو اکٹھا کر کے مشورہ لیتے اور فرماتے ان کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ جی اللہ کریم آپ کو ہم سب کو شرعی مسائل جو ہے جو بھی ہم سے طالب علم پڑھتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، خواہ جامعہ نظامیہ ہو، خواہ جامعہ نعیمیہ ہو، خواہ جامعہ اجویریہ ہو، خواہ جامعہ محمدیہ غوثیہ ہو، خواہ جامعہ اسلامیہ ہو، جس جامعہ کی بھی طالب علم ہم سے پڑھتے ہوں ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ علم کی طرف ان کا شوق ذوق مزید بڑھے اور وہ فقیہ قاری عالم بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔